اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کا اردو ہے، سبق ہے آسمان پھول اور لہو، اور ہم پڑھ چکے ہیں یہ آسمان پھول اور لہو۔ اب اس کی جو ایکسرسائز ہے، جو اس کی مشق ہے، وہ کرنی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، تو اب ہے فرہنگ۔ فرہنگ کا یہ مطلب ہے کہ یہ جس کو ہم ڈکشنری کہتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں ہم کہتے ہیں لغت۔ لغت اس کو ہم بولتے ہیں۔ تو یہ لغت ہوتی ہے جو جس کو ہم ڈکشنری بولتے ہیں۔ تو لہو ہے، لہو کا مطلب ہے خون، سندر کا مطلب ہے خوبصورت، ریزگاری یعنی کہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں، وہ روپے کے حصے ہوتے ہیں خوردہ جسے بولتے ہیں۔ تو چلچلاتی دھوپ، سخت اور تیز دھوپ، نس نس میں کا مطلب ہے رگ رگ میں، اور سفید ہوتا ہے سفید۔ تو بیلوس ہے خالص، خلوص جس میں ہوتا ہے، بلورین چمکدار ہوتا ہے۔ تو لہجہ ہے، لہجہ کا مطلب ہے طرز کلام، یعنی کہ بات کرنے کا طریقہ، اور سمے ہے وقت، گرینیڈ ہے ہتھگولا۔ تو اب ہے اس میں توضیحات۔ توضیحات کیا ہوتا ہے؟ توضیحات دراصل یہ ہوتا ہے وضاحت، کئی باتوں کی وضاحت ہوتی ہے، اور یہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے سبق میں۔ تو کیا ہے؟ آسمان پھول اور لہو ایک مختصر افسانہ ہے۔ تو مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے، زندگی میں بہت سے پہلو ہوتے ہیں لیکن یہ کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یعنی پوری زندگی کے بجائے کسی ایک مخصوص گوشے، یعنی کہ کسی کی زندگی کے سارے حالات کو چھوڑ دینا ہے، لیکن کسی مخصوص چیز کو دکھانا ہوتا ہے۔ اس میں تفصیل میں نہیں جانا ہوتا ہے، بلکہ مختصراً بیان کرنا ہوتا ہے۔ وحدت تاثر مختصر افسانے کا مطلب گن مانا جاتا ہے۔ اس میں وحدت تاثر ہونا چاہیے، یعنی کہ جب ہم افسانے کو پڑھیں گے تو اس میں ایک وحدت ہونی چاہیے۔ اس میں مطلب ناول کی طرح دور دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس پہلو کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں اسی پہلو کے ارد گرد گھومنا چاہے۔ تو مختصر افسانہ اس افسانے کو کہتے ہیں جو قاری کے ذہن پر ایک تاثر چھوڑتا ہے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب افسانے میں دلچسپی کا جو افسانہ ہے تو اس میں دلچسپی کا مرکز ایک ہی ہو۔ تو نور شاہ کا یہ افسانہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ افسانے کا پلاٹ اسی سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار خود رہتا ہے، یعنی کہ افسانہ نگار نے جموں کشمیر کی حالت کے متعلق ہی لکھا ہے، اور خود بھی یہ یہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کہانی میں سچائی اور حقیقت، کہانی اور مطلب جو یہ کہانی ہے اس میں سچائی اور حقیقت ہے، بالکل جیسا کچھ ہو رہا ہے وہی اس نے بیان کیا ہے، مگر سادہ اور دلکش تخلیقیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ کو پیارا ہونا ایک محاورہ ہے جس سے مراد مرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سفید فارسی لفظ ہے، سفید، یہ اصل میں سفید کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ سفید سے مطلب سفید رنگ ہے۔ سفید کورے کاغذ کو بھی کہتے ہیں جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے دکاندار لڑکی کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو دکاندار لڑکے کو گڑیا اس لیے نہیں بیچتا کیونکہ گڑیا کا قیمت زیادہ تھا اور بچے کے ہاتھ میں کم پیسے تھے، اس لیے اس میں دکاندار کو نقصان ہوتا تھا کہ اگر وہ اس کو اتنے ہی پیسوں میں گڑیا دیتا۔ اور
دوسرا سوال ہے، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا؟ لڑکی کے لیے گڑیا کا خریدنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ اس کی بہن آسمانوں میں چلی گئی اور اب وہاں بھی جانے والی ہے۔ تو وہ جو اس کی بہن ہے، اس کو وہ گڑیا بہت پسند ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو گڑیا بھیج دے۔ اور اس کی ماں کو بھی وہ پھولوں کا گلدستہ پسند ہوا کرتا تھا، تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کو میں گلدستہ دوں اللہ کے پاس جانے سے پہلے۔ تو سوال ہے، لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا؟ لڑکا بہن کو، یعنی کہ اپنی بہن کو جس کو دیدی بولتے ہیں، تو دیدی کو وہ گڑیا بھیجنا چاہتا تھا اپنی ماں کے ہاتھ، کیونکہ اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ ماں بھی اب مطلب اس بہن کے پاس جانے والی، یعنی کہ ماں بھی اب جانے والی ہے خدا کے پاس۔ تو افسانے میں موجود آنٹی کے کردار پر جملے لکھے، 5 جملے لکھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنٹی ایک رحم دل خاتون ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنٹی کے دل میں غریبوں کی ہمدردی تھی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنٹی جو ہے وہ پڑھی لکھی تھی، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنٹی مالدار تھی، تبھی تو اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنٹی جو ہیں وہ ایک عقلمند خاتون تھی، جو مطلب یہ سمجھ سکی کہ بچے کے پاس کون سی پرابلم ہے۔ تو اس طرح مختلف لوگ تو مختلف آنٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اس لیے آپ کے سبق کو پھر سے سنیے اور پھر آپ خود بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنٹی کا کردار کیا تھا۔ سوال ہے، لڑکے کی کون سی دعا اللہ نے قبول کر لی؟ لڑکے کی وہ دعا اللہ نے قبول کر لی جس دعا میں لڑکے نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں دیدی کے لیے گڑیا خرید سکوں اور اپنی ماں کے لیے گلدستہ پھولوں کا۔ اور لڑکے کی ماں اور بہن کا نام کیا تھا؟ لڑکی کی ماں حلیمہ بی بی تھی۔ لڑکے کی ماں کا نام حلیمہ بی بی تھا اور بہن کا نام خالدہ۔ اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیے، آسمان یعنی کہ اللہ آسمان پر، یعنی کہ اس سبق میں یہ بتایا گیا کہ اللہ آسمان پر ہے، یعنی کہ جب بچے کو کہا گیا کہ اس کی بہن آسمان پر چلی گئی، تو بچہ اب آسمان پر کیسے جائے گا؟ تو اس لیے، اور یہ عام طور پر بھی بتایا جاتا ہے کہ آسمان میں چلی گئی، آسمان میں چلے گئے، یعنی کہ جو یہ روح ہے عالم ارواح جو ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہیں ایسا مقام ہے جہاں پر لوگ اسی طرح جیسے کہ ہوا میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عام جو محسوم کے ذہن میں آتا ہے، ایسا ہی آتا ہے۔ تو پھول کی ذکر اس میں آئی کہ اس کی بچے کی ماں جو تھی وہ پھول پسند کرتی تھی، اور اس سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ خون میں لت پت تھے، وہاں پر پھولوں کا گلدستہ اس نے دیکھا، جو آنٹی دیکھتی ہے اخبار میں، تو اس سفید پھول خونی رنگ اختیار کیے ہوئے تھے، تو پھولوں کی ذکر ہے۔ اور لہو مطلب اس واقعے میں وہ لوگ خون میں لت پت ہو چکے تھے، اور اس ساری کہانی میں یہ ہے کہ اس سماج میں خون کا ہونا کتنا سستا ہے، کس طرح ہے۔ تو اس لیے یہ موزون ہے کہ اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لوح ہے، کیونکہ اس افسانے میں ان تینوں چیزوں کی ذکر آتی ہے۔ تو اس افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھے۔ تو آپ نے یہ سبق سنا ہوگا تو بہت دلچسپ بھی ہے، کیونکہ یہ ہماری سماج کے ساتھ اس وقت بالکل میل کھاتا ہے۔
تو پھر بھی میں آپ کو یہ واٹس ایپ پر ڈالتا ہوں اس افسانے کا خلاصہ، اور آپ بھی کوشش کرنے کی خود اگر آپ لکھو وہ زیادہ ہی اصل ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ تو اب اور ایک سوال ہے، وہ کلمہ جو کسی نہ کسی وہ کلمہ جو کسی کا نام ظاہر کرے یا نہ کسی مصدر سے یا نہ کسی مصدر سے مشتق ہو بلکہ اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ایسا حرف ہوتا ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو حرف بولتے ہیں، حرف اس کا نام ہے۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے یا وہ ایک ایسا حرف ہی ہوتا ہے تو جو کلمہ بظاہر ہوتا ہے، تو کام کیا ہے؟ اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے۔ دراصل حروف وہ ہوتا ہے جو جملوں میں استعمال ہوتا ہے، جملوں میں ایک مرکب سے دوسرے مرکب مطلب کو ملاتا ہے، یا فعل اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے، تب ہی وہ جملہ پورا معنی دیتا ہے۔ اگر ہم حروف کا استعمال نہیں کریں گے تو جملہ ایسا لگ جائے گا کہ جیسے کہ کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جس طرح انگریزی میں واول کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ حروف کا استعمال ہوتا ہے کہ حروف یعنی کہ یہاں وہاں پر ہوتے ہیں وہ پریپوزیشنز بھی ہوتے ہیں، تو ان کے استعمال کے بغیر وہ مطلب ادھورا رہتا ہے، انکمپلیٹ سینس رہتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا حروف بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور لگ بھگ اس کے 4-5 مارکس آتے ہیں، تو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر حروف کی قسمیں ہیں۔ حرف جار پہلا ہے، وہ حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلا ہم لکھتے ہیں پر، تک، اندر، باہر، مانند۔ حرف افہام یعنی کہ جب کسی کو ہم کچھ پوچھتے ہیں، یعنی کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی سے یہ سوال کرتے ہیں، مطلب اس میں آتا ہے کون، کہاں، کیوں، کس طرح۔ اس طرح حرف شرط ہوتا ہے، حرف شرط کے لیے بولا جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر، اگر نہ، جو، جب وغیرہ۔ حرف جزا یعنی کہ جو شرط کے جواب میں بولے جاتے ہیں، مثلا یہاں پر ہم نے بولا ہے شرط میں اگر وغیرہ جو، اور اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ مگر، پر، سو، تب۔ تو حرف عطف ہم بولتے ہیں جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں، مثلا ہم کہتے ہیں اور، پھر، بھی۔ یعنی کہ یہ جب ہم جملے کے مطلب جملے میں جو کلمے ہوتے ہیں ان کلموں کو ان حروف سے جوڑتے ہیں ہم، تو وہ حرف عطف ہوتے ہیں۔ اس طرح حرف اضافت ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے کا، کے، کی استعمال را، رے، ری، نا، نے، نی، مطلب اس نے کھانا کھایا، یا یہ اس کا قلم ہے۔ اسی طرح کا، کے، کی، نا، نے، نی، را، رے، ری، تو یہ حرف اضافت ہوتے ہیں۔ حرف اضافت کے بعد ہے حرف استدراک، یعنی کہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کئی حصے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جملے کے 2 حصے ہیں یا 3 حصے، کتنے حصے ہیں؟ تو مثال کے طور پر اگر 2 حصے ہیں تو اگر ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس مطلب اس کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے جب تک کہ اس کا دوسرا حصہ جوڑا نہ جائے، تو اس دوسرے حصے کو کیسے جوڑتے ہیں؟ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اگرچہ، لیکن، کو، اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس طرح حرف استثناء ہوتے ہیں، حرف استثناء ہوتے ہیں جس سے ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتے ہیں، مثلا ما سوا، اس کے بغیر، یا پھر، یا بن اس کے، وغیرہ وغیرہ۔ حرف تحسین جب ہم کسی کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا، واہ واہ وغیرہ۔ اسی طرح حرف تعصف ہوتا ہے جس پر افسوس کرتے ہیں، یا کسی گھبراہٹ کے موقع پر بولتے ہیں اف، ہائے، اوہ، تو یہ حرف تعصف ہوتے ہیں۔ حرف امسات ہے، امسات کا مطلب ہے کہ خوشی، جب ہم کہتے ہیں آہا، واہ واہ وغیرہ، تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں۔ تو حرف تعجب جب کہتے ہیں کہ مطلب لا حول ولا قوت استغفر اللہ، سبحان اللہ، تو یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو یہ حرف جب
کوئی چیز تعجب کرنے کی ہوتی ہے تو اس وقت بولتے ہیں۔ حرف ندا جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، ارے او ہے اجی وغیرہ، تو اس طرح پکارتے ہیں، حرف ندا کہلاتے ہیں۔ حرف ایجاب جب ہم کسی بات کا جواب دیتے ہیں، مطلب جی ہاں درست ٹھیک، تو یہ حرف ایجاب ہوتے ہیں۔ حرف علت وہ ہوتے ہیں مطلب جس کا ہم سبب بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں، چونکہ، لہذا، اس لیے، تاکہ، پس وغیرہ۔ حرف تاکید، حرف تاکید بھی ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کسی کلام میں زور دیتے ہیں، مثلا ہرگز، کبھی، کل، تمام وغیرہ۔ تو اس طرح یہ جو حروف ہیں، یہ حروف، اور اس کے بعد ہے حرف نفرین۔ مثلا کبھی کبھی ہم کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو اس وقت ہم بولتے ہیں چھی، چھی چھی، تف، اف وغیرہ، تو اس وقت ہم یہ بولتے ہیں۔ تو آپ کو اس میں کیسے سوال آ سکتا ہے، کبھی اقتباس آتا ہے کہ اقتباس میں ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سے حروف استعمال کیے گئے ہیں، یا کوئی کبھی ایک اقتباس دیا ہوتا ہے تو اس میں چند مطلب لفظوں کا، ترکیبوں کا وہ انڈر لائن کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں اگر ہم یہاں پر کریں گے، انڈر لائن کریں گے، مثال کے طور پر یہاں پر واہ واہ ہے، واہ واہ ہے یہاں پر، تو ہم اس کو واہ واہ انڈر لائن کریں گے۔ اسی طرح یہاں پر ہم مطلب کبھی، کبھی بھی، چھی چھی، تف، یا اسی طرح یہ مطلب جو بہت سے اور بھی لفظ ہو سکتے ہیں اس میں، یا پھر، وہی ہوا پھر یہاں پر ہے۔ تو اس طرح اگر ہم یہاں پر یہ لیکن، کیوں، کیسے، تو کبھی سوال ایسا آ سکتا ہے کہ جو یہاں پر خط کشید ہوتے ہیں، خط کشید کا مطلب ہے کہ انڈر لائنڈ، تو یعنی کہ جو خط کشید کیے ہوئے وہ مرکب ہیں یا لفظ ہیں یا حروف ہیں، ان کا نام دیجیے۔ تو اس طرح سوال آ سکتا ہے۔ تو اس طرح تو اس سوال میں کیا ہے، یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں، اب اوپر دیے گئے اقتباس میں سے مختلف اقسام کے حروف تلاش کیجیے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی سوال ہو سکتے ہیں، مثلا اس میں جو مختلف حروف ہیں ان کو الگ الگ نکالیے، لکھیے، اور پھر لکھیے کہ کون سا حروف کیا کہلاتا ہے۔ تو اس طرح ایسے ایسے حروف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ رہا، یہ سبق تھا آسمان پھول و لہو، یہ اس کا مشقی کام تھا۔ امید ہے کہ آپ نے یہ سبق اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، اور اپنے اس جہاں آپ رہتے ہیں جموں و کشمیر میں، اس کے جو چند دہائیوں سے یہ حالات رہے تھے، خراب حالات رہے تھے، اس پر آپ کو نظر پڑی ہوگی کہ کس طرح کے حالات ہوا کرتے تھے، اور اب اللہ کے فضل سے حالات لگ بھگ ٹھیک ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات جلد سے جلد ٹھیک ہی ہوں، تاکہ یہاں کے لوگ راحت کا سانس لیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔